ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ناظرین اکرام، آپ نے کبھی نہ کبھی شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کے ان اشعار کو ضرور سنا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں ان اشعار کے ذریعے ڈاکٹر اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور ان اشعار میں جو محمود و ایاز کا ذکر آیا ہے، بھلا یہ محمود و ایاز کون ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم محمود و ایاز کے تعلق سے کچھ سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے ان اشعار کے ذریعے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی وقت کا بادشاہ ہو یا کوئی غلام ہو، جب اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اور صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہی صف میں آقا بھی ہوتا ہے، غلام بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، سخی بھی ہوتا ہے، محتاج بھی ہوتا ہے، شہری بھی ہوتا ہے، دیہاتی بھی ہوتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، بے پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے گھر میں حالت نماز میں کسی طرح کا کوئی رنگ و نسل کو لے کر بھید بھاؤ نہیں ہوتا، بلکہ جب نماز کے لیے لوگ اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں تو سب کے سب رنگ و نسل کو بھول کر، اپنی حیثیت کو اور اپنے مقام کو بھول کر ایک صف میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ یہاں محمود و ایاز سے مراد کون ہے؟ تو محمود سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی ہیں، جو کہ بہت ہی نیک صفت اور عادل بادشاہ گزرے۔ اور ایاز سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کے سب سے قریبی، سب سے وفادار و فرمانبردار غلام ایاز ہیں۔ ایاز یوں تو بہت زیادہ پڑھے لکھے یا بہت زیادہ ذہین نہیں تھے، لیکن اخلاق و کردار کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھے۔ ایاز کے اندر جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے سلطان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے، ہمہ وقت ان کی خدمت میں موجود رہتے تھے۔ اور سلطان محمود غزنوی بھی اپنے غلام ایاز سے باقی تمام لوگوں کے مقابلے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور اسی محبت کی بنیاد ان کے دربار میں موجود باقی تمام لوگ ایاز سے حسد کیا کرتے تھے، اور ان کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سلطان محمود غزنوی کی نظر میں ایاز کو ذلیل و خوار کریں، ان کی بے عزتی کریں، اور یہ بتائیں کہ ایاز بے پڑھا لکھا غلام ہے، علاوہ اس کے کوئی اور اس کی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جب بھی وزیروں نے اس بات کی کوشش کی وہ ہمیشہ ناکام رہے، اور محمود غزنوی کو بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ چونکہ میں ایاز سے محبت کرتا ہوں، ایاز مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، جس کی بنیاد لوگ ایاز سے حسد کرتے ہیں اور اسے میری نگاہوں میں گرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایک دن بھرے دربار میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے خزانچی کو بلایا اور اس بات کا حکم دیا، ہمارے خزانے میں جو سب سے قیمتی ہیرا ہے اس کو دربار میں پیش کیا جائے۔ کچھ دیر کے بعد خزانچی سلطان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خزانے سے سب سے انمول ہیرا نکال کر لاتا ہے اور سلطان کے ہاتھوں میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کچھ دیر تک اس ہیرے کو غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ ہیرا اپنے وزیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ بتاؤ اس ہیرے کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے فوراً اس ہیرے کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ وزیر کہنے لگا کہ حضور، آپ کا اقبال بلند ہو، یا آپ ہیں کہ آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خزانے میں ایسا انمول ہیرا رکھا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں نے کبھی بھی ایسا ہیرا نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ تعریف پر تعریف کرتا چلا جا رہا تھا۔ جب وزیر خاموش ہوا تو سلطان محمود غزنوی نے وزیر کو حکم دیتے ہوئے کہا، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اس ہیرے کو توڑ دو۔ وزیر نے جب یہ سنا تو حیران رہ گیا۔ وہ کہتا ہے، حضور آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نے دوبارہ حکم دیتے ہوئے کہا، یہ ہمارا حکم ہے کہ تم اس ہیرے کو توڑ دو۔ وزیر معذرت طلب کرتے ہوئے کہتا ہے، حضور اتنا خوبصورت ہیرا، اتنا انمول ہیرا، میں اسے ہرگز نہیں توڑ سکتا۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے وہ ہیرا اپنے دوسرے وزیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بتاؤ تم اس ہیرے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر وہ وزیر بھی ہیرے کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے، حضور دنیا کے کسی بادشاہ نے آج تک ایسا ہیرا نہ دیکھا ہوگا اور نہ کبھی دیکھ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ آپ پر
خاص فضل و کرم ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انمول اور نایاب ہیرا صرف آپ کو عطا فرمایا ہے۔ روئے زمین پر آپ کے سوا کسی کے پاس اتنا نایاب ہیرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سلطان محمود غزنوی نے اپنے اس وزیر سے بھی ہیرے کی تعریفیں سنی اور سننے کے بعد اس سے کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس ہیرے کو توڑ دو۔ وزیر یہ سنتے ہی کانپ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ حضور، میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے حکم دیتے ہوئے کہا، یہ ہمارا حکم ہے کہ تم ہیرے کو توڑ دو۔ وزیر کہتا ہے کہ حضور، ہرگز مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں معافی چاہتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک ایک کر کے دربار میں موجود تمام درباریوں کی طرف اس ہیرے کو بڑھایا اور بڑھانے کے بعد کہا، اس ہیرے کو توڑ دو۔ تمام لوگ اس ہیرے کی تعریفیں کرنے کو تو تیار تھے، لیکن کوئی ایک بھی اس ہیرے کو توڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخرکار جب تمام درباری انکار کر چکے تو سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو اپنے سامنے بلایا اور بلانے کے بعد ہیرا آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ایاز، ہمارا حکم ہے کہ تم اس ہیرے کو توڑ دو۔ ایاز نے جیسے ہی سنا، بے چوں چرا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً جو ہے ہیرے کو زمین پر رکھا اور رکھنے کے بعد ایک وزندار چیز کو اٹھا کر اس ہیرے کے اوپر پٹک دیا۔ ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تمام درباریوں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ وزیر ایاز کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے، عجیب بے وقوف انسان ہو، کیا تمہیں پتا نہیں کہ یہ کتنا انمول ہیرا تھا؟ تم نے اس ہیرے کو برباد کر دیا۔ ہم نے تو سلطان سے بارہا کہا، اس آدمی کو اپنے ساتھ مت رکھو، یہ آپ کا غلام بننے کے قابل نہیں ہے، یہ جاہل ہے، بے پڑھا لکھا ہے، احمق ہے، بے وقوف ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھنا اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا ہے۔ آج آخر اس نے سلطان کا کتنا بڑا نقصان کیا۔ وزیر ایاز پر چیخ چلا رہا تھا۔ ایاز خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوا، وزیر کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے وزیر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، بس خاموش ہو جاؤ، اب تمہیں ایاز کو کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں پر موجود ہیں۔ میں نے تم سے کہا، لو تم اس ہیرے کو توڑ دو، تم نے توڑنے سے انکار کیا، حالانکہ توڑا تو تم نے بھی ہے۔ اس کے بعد میں نے دوسرے وزیر سے کہا، تم ہیرے کو توڑ دو، اس نے بھی توڑنے سے انکار کیا، حالانکہ توڑا اس نے بھی ہے۔ اس کے بعد دربار میں موجود میں نے ایک ایک درباری سے کہا، ہیرے کو توڑ دو، لیکن کوئی بھی توڑنے کو تیار نہ ہوا، حالانکہ توڑا تو سب نے ہے۔ تم سب نے ہیرا نہیں توڑا، تم نے اپنے سلطان کے حکم کو توڑا ہے۔ لیکن ایاز نے ہیرے کو نہیں دیکھا، ہیرے کو اس نے توڑا تو کیوں توڑا؟ کیونکہ ایاز کے نزدیک سلطان کا حکم ہیرے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایاز خود بتائے گا کہ آخر ایاز نے ہیرے کو کیوں کر توڑا۔ ایاز بتاؤ، آخر تم نے اتنا قیمتی ہیرا کیوں کر توڑا ہے؟ اس پر ایاز ادب کے ساتھ کہتا ہے، سلطان، میرے لیے دنیا کی کوئی چیز آپ کے حکم کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر کوئی چیز کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، آپ کا حکم اس کے خلاف ہو، میں اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ ہیرا یقیناً بہت قیمتی تھا، لیکن آپ کے حکم سے زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ آپ نے کہا توڑ دو، میں نے آپ کے حکم کو اہمیت دی، ہیرے کو کوئی اہمیت نہ دی، اور میں نے اس لیے ہیرے کو توڑ دیا۔ ایاز کے اس جواب کو سن کر دربار میں موجود تمام لوگوں کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، وہ سب کے سب شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی اپنے وزیروں اور درباریوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ایاز، تم سب کے مقابلے غریب ہے، تم سب کے مقابلے کم پڑھا لکھا ہے، تم سب کے مقابلے بہت ہی زیادہ عقل و شعور والا ہے، اس کے باوجود میں تم سب سے زیادہ ایاز پر بھروسہ کرتا ہوں، ایاز سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایاز تم سب سے زیادہ دیانت دار ہے، وفادار ہے، فرما بردار ہے، خدمت گزار ہے، اور ایاز کی یہ خوبیاں تمہاری تمام خوبیوں پر ہمیشہ غالب آ جاتی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی ان باتوں کو سننے کے بعد دربار میں موجود تمام لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگتے ہیں، ایک بار پھر سے سلطان کی نظر میں ایاز کو ذلیل و خوار کرنے کا منصوبہ ناکام رہا، بلکہ ہم تو خود ہی ذلیل و خوار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں ضرور بتائیں، اور کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ایسی کہانیوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وفاداری
اطاعت گزاری، فرما برداری ایک بہت بڑی خوبی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کم اور خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور اگر آپ کے اندر علم کے اعتبار سے، عقل و شعور کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے کوئی کمی بھی ہو تو وفاداری کی بنیاد، ایمانداری کی بنیاد، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کی بنیاد، وہ تمام چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام خوبیوں کی وجہ سے آپ کو عزت عطا کرے گا اور اللہ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے، اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے بچانے، حسد، کینہ، بغض و عداوت سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔